السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے حسب روایت اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت یعنی سلام پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور پھر اس ویڈیو کو غور سے سنتے ہیں اور پوری سنتے ہیں۔ پوری سننے کے بعد اگنور کرنے کے بجائے عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم باعمل مسلمان بنیں، باعمل پاکستانی کہلائیں۔ صرف جاننے کی حد تک نہیں، پڑھنے کی حد تک نہیں، سننے کی حد تک نہیں، بلکہ عمل کی طرف بڑھیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کمنٹس بھی دیتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ویڈیو کو آگے شیئر کر کے اپنے دوستوں کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، سنیں بھی اور پھر عمل بھی کریں، تاکہ جلد از جلد ہم سارا پاکستان جو ہے وہ مل کے اپنے وطن میں بہتری کی کوششیں کریں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگ جان لیں کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو اس کو پانے کے لیے قرآن اندازی ہو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 998 998۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ نماز باجماعت جو ہے اس کا کتنا ثواب ہے، یا مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ پہلے مسجد میں جانا اور پہلی صف میں بیٹھنا اس میں کتنا زیادہ ثواب ہے، یہ اگر پتہ چل جائے میرے امتیوں کو، تو پھر اتنی جدوجہد کی جائے گی مسجد جانے کی اور پھر پہلی صف میں بیٹھنے کی، صف کو حاصل کرنے کی، کہ لوگوں کو قرآن اندازی کرنا پڑے گی، قرآن ڈالنا پڑے گا۔ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پہلی صف میں اور سب سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم روز نہ مسجد جا کر اور پہلی صف کی جستجو میں نہ پڑھنے سے روزانہ کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کیجیے جب قیامت کے دن بندہ مومن ایک ایک نیکی کو تلاش کرے گا کہ میرے پاس ایک نیکی اور ہوتی تو میں اور زیادہ جنت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوتا، ایک نیکی میرے پاس اور ہوتی تو میں اللہ کی یہ خوشنودی بھی حاصل کر لیتا۔ اور اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اب یہ رمضان میں دیکھ لیجئے پہلے 3-4 دن خوب مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، وہی مسجد، آس پاس کے وہی لوگ، مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ پھر واپس روٹین کی طرف چلے جائیں گے۔ 10-12 روزے گزریں گے تو اس کے بعد وہی 1-2 صفیں مسجد کی بھری ہوں گی، باقی ساری مسجد خالی، حالانکہ آس پاس کی آبادی اب بھی اتنی ہی ہوگی، لیکن تعداد کم ہو جائے گی۔ پھر آخری 2-3 روزوں میں ہوگی، عید پر سارے لوگ آ جائیں گے،
جنہوں نے کبھی مسجد کی طرف منہ بھی نہیں کیا تھا وہ بھی آ جائیں گے. لیکن حالانکہ عید کی نماز فرض نہیں ہے، واجب میں آتی ہے کہ اگر محلے کے چند لوگ بھی پڑھ لیں گے تو عید کی نماز سب کی ہو جائے گی. لیکن اس دن ہم سارے جمع ہوں گے، اس کے لیے ہم جائیں گے. لیکن فرض نماز جو ہے وہ اسے روز چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو اس حدیث میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے. تو اب اس کے بعد آتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو کی طرف. ہم نے پاکستان کے لوگوں کو بدلنا ہے، نہ کہ پاکستان کو بدلنا ہے. پاکستان خود بخود بدل جائے گا جب ہم خود بدل جائیں گے. سارا دن ہم کریں بے ایمانی، لیں رشوت، دیں رشوت، اور اس کے بعد شام کو ہم کہیں جی ہمارا روزہ بہت اچھا رہا جی آج. یا وہ رشوت جو لی تھی اس میں سے چند ہزار چند سو جو ہے وہ روزہ داروں کے روزہ کھلوانے پہ لگا دیں اور کہیں جی کہ میں بہت نیک آدمی. سارا دن جھوٹ بولا، بے ایمانی کی، اور اس کے بعد روزہ کھولنے کے ٹائم پہ مومن بن کے وضو کر کے روزہ کھولنے کے لیے، اور وہ بھی پھر ڈھیر سارے مزے کے پکوان کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جائیں. اس کا نام روزہ ہے؟ روزہ صرف سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے، اور روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، برائی سے یعنی بری چیزوں کو دیکھنے سے بھی باز رکھا جائے. روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے کہ بری باتیں سننے سے بھی پرہیز کیا جائے. روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے کہ بری بات منہ سے نکالنے سے بھی، زبان سے بولنے سے بھی اپنے آپ کو روکا جائے. اصل معنی ہی روزے کے ہیں روک دینا، روک لینا، برائیوں سے، بیوقوفیوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا. کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو جھوٹ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے. اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے، ہمیں نظر نہیں آتا. اس لیے کوشش کریں، روزہ رکھیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، اور پھر ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں. کوئی پھلدار پودا لگا لیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچ لیں، اور جو سوچا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں. اگر گھر میں پانی ضائع ہو رہا ہے ٹونٹی خراب ہونے سے تو اسے درست کر لیں. اسی طرح سے اگر کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں بنانی کام شروع کر دیں، اور جو بچیں وہ کسی اپنے ہمسائے کی، اپنی آس پاس کے ضرورت مند کی مدد کر لیں. کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کون سا رشتہ دار کتنا غریب ہے، اس کی آمدن کیا ہے، اس کے وسائل کیا ہیں، اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ کیا ہمیں اپنے محلے میں آس پاس کے لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر زیادہ وسائل دیے ہیں تو ان پر خرچ کر لیں، اسے ضائع نہ کریں. ان پر خرچ کریں گے تو ثواب ملے گا اور آخرت میں جنت کا ذریعہ بن جائے گا. ضائع کریں گے تو آخرت میں اس کا گناہ جو ہے، اس کے گناہ کے پلڑے کے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے، اور اس سے آپ کو آخرت میں جنت سے دوری ملے گی، اللہ تعالیٰ سے دوری ملے گی. اللہ کے نبی کی جو ان کا سایہ ہے، ان کے قریب ترین جنتی ہونے کا جو موقع ہے، اعزاز ہے، وہ ہم کھو دیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل سے اپنے آپ کو درست ثابت کریں. صرف نام کے مسلمان، صرف روزہ دار کہلانے سے روزہ دار نہیں بنیں گے. روزہ دار بن کے روزے کے مطابق، اپنے نبی کے فرمانوں کے مطابق، اپنے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو درست بھی کریں. زندگی کا مکمل رویہ جو ہے، اپنی چال ڈال جو ہے اس کو تبدیل کریں. اس میں جو خامیاں ہیں ان کو بدلیں اور خوبیوں کو بڑھائیں. اسی طرح سے دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں، دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھنے کی بجائے.
جو اچھائیاں ہیں دوسروں میں ان کو دیکھ کے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے اور خود بھی اچھے کام کرنے کی کوشش کیجیے. صرف سن لینا، پڑھ لینا، جان لینا یہی کافی نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ عمل کی ہے. آئیے عمل کر کے خود کو بدلیں اور پھر بدل جائے گا پورا پاکستان. اللہ آپ کو ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے. قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان. پاکستان زندہ باد.